निज़ामों के शहर में पिछले 22 सालों से आवाम की बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाला भरोसेमंद व बाविक़ार नाम अल-निज़ाम फर्नीचर्स, जहां पर ज़िम्मेदारान की जानिब से फिर एक मरतबा आवाम के लिए महज 25,999 रुपये में मुकम्मल मैरिज सेट पेश किया जा रहा। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधे अलीआबाद ब्रांच अल-निज़ाम फर्नीचर पर तशरीफ लाए। सवेरा टाउनशिप की जानिब से शमशाबाद सुल्तान पल्ली पर नया वेंचर लॉन्च किया गया। मुकम्मल गुंजान आबादी के बीचों बीच महज 5,500 रुपये से लेकर 9,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। राब्ता करें 9154 992391। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। ये देखते हैं 7 जुलाई की स्पीड न्यूज़। हथरास भगदड़ मामले में पुलिस ने कलीदी मुलजिम देव प्रकाश मधुकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तलात के मुताबिक हादसे के बाद से ये फरार था। इस दरमियान भोले बाबा ने कहा कि जिन्होंने अफरा तफरी बर्पा की, इन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। जुमेरात को शामली यूपी में एक मुस्लिम शख्स को भीड़ ने चोर कहने पर इतनी बेदर्दी से पीटा कि जख्मों की ताब न लाते हुए वो चल बसे। मुतासरा खानदान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इस मामले में FIR दर्ज करवाने के लिए इन्हें लाश को पुलिस स्टेशन के सामने रखकर एहतजाज करना पड़ा था। ताहम अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। पुणे में ट्रैफिक अमले पर हमले की कोशिश का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। स्कूटरों के जाने से नाराज नौजवानों ने पुलिस ऑफिसर पर पेट्रोल फेंककर इन्हें आग लगाने की कोशिश की। खैर से नौजवान को रोक लिया गया और एक बड़ा हादसा टल गया। लोकसभा में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने अयोध्या की तरह बीजेपी को गुजरात में भी शिकस्त से दो चार करने के अज़म का इजहार किया है। अहमदाबाद में बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस और अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ने अयोध्या में बीजेपी को बुरी तरह शिकस्त से दी और अब गुजरात की बारी है। आसाम में गुज़िश्ता एक महीने से सैलाब की संगीन सूरत हाल है, जिसकी वजह से सैलाब मुतासिरीन परेशान है। बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है, जबकि सड़कें भी बंद कर दी गई हैं। फसलें तबाह हुई है और मवेशियों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। सैलाब की वजह से सैकड़ों अफराद बेघर हो गए। गुज़िश्ता साल बेमौसम बरसात के सबब किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ा था और ये किसी एक जगह की बात नहीं है, बल्कि रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के सबब फसलें बर्बाद होने के मामला सामने आए थे। हुकूमत ने इन किसानों को मुआवजा देने का ऐलान भी किया था और ऑफिसर्स को इनके लिए बॉन्ड भी दिया था, लेकिन बीमा कंपनी ने इन किसानों को जो मुआवजा दिया है वो मदद के बजाय मजाक मालूम हो रहा है। इसराइली जारियत के सबब शुमाली गजा में बेघर होने वाले अफराद गजा के फुटबॉल स्टेडियम में पनाह लेने पर मजबूर है। इनके मकानात बुरी तरह तबाह हो चुके हैं। फ़लस्तीनियों ने बताया कि इनके लिए गजा की सड़कें तक महफूज नहीं रह गई। कीनिया में टैक्स में इजाफे के खिलाफ अवाम के मुल्क गिर एहतजाज के आगे घुटने टेकते हुए सदर विलियम ने सरकारी खर्च में कमी और 47 सरकारी इदारों को तहलील करने का ऐलान किया। गजा पर इसराइली हमले को 7 जुलाई को 9 महीने मुकम्मल हो गए हैं। पूरे साल के इस तवील अरसे में आलमी बरादरी इसराइल के आगे बेबस साबित हुई, जिसने गजा में हर रोज़ क़यामत सज़ा बर्पा की और इस खबर के लिखे जाने तक 48,098 अफराद को शहीद कर दिया गया। मस्जिदुल हराम की इंतज़ामिया और हरमैन शरीफैन की जनरल प्रेसिडेंसी ने मुहर्रमुल हराम का आगाज़ होते ही ग़िलाफ़े काबा को तब्दील कर दिया। रवा साल भी इंतज़ामिया की जानिब से नए इस्लामी साल यानी कि मुहर्रमुल हराम हिजरी के आगाज़ के साथ ही ग़िलाफ़े काबा को तब्दील किया गया। ग़िलाफ़े काबा को कस्बा को एक ट्रक में लाया गया, जिसके बाद गाड़ियों और मुतवल्लिन ने उसे खाना काबा तक पहुँचाया और फिर पुराने ग़िलाफ़ को उतार कर नया कस्बा चढ़ाया गया। तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो और साइबराबाद SOT पुलिस ने देर रात हैदराबाद के कई क्लबों पर छापे मारे। मणिकोंडा के एक क्लब में छापे के दौरान इन्होंने ड्रग्स का नशा करने वालों को हिरासत में ले लिया। 55 अफराद के ड्रग्स के मुआयने किए गए, जिसमें से 24 अफराद के पॉजिटिव पाए गए। आंध्र प्रदेश के ज़िले चित्तूर में ATM में चोरी की वारदात पेश आई। ज़िले के गुड्डीपाला इलाके में दाखिल होकर चोरों ने नकद रकम की चोरी कर ली। इन्होंने 2 ATM मशीनों को नुकसान भी पहुंचाते हुए एक मशीन से तकरीबन 13 लाख रुपए और दूसरी मशीन से 12 लाख रुपए की चोरी कर ली।
تلنگانہ کے ضلع سوریہ پیٹ کے بالا میلا علاقے میں تلنگانہ سوشل ویلفیئر ریزیڈینشل ڈگری کالج فار ویمنس میں پیش آئے ایک عجیب و غریب واقعے میں اسٹوڈنٹس کو مبینہ طور پر پرنسپل کے کمرے میں بیئر کی بوتلیں ملی، جس کے بعد کمرے کو تالا ڈال دیا گیا۔ اسٹوڈنٹس کے الزامات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے تلنگانہ سوشل ویلفیئر ریزیڈینشل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز سوسائٹی نے ابتدائی جانچ کی بنیاد پر پرنسپل کا تبادلہ کر دیا۔ آسام کے سیوا ساگر میں ایک خانگی اسکول کے 16 سالہ اسٹوڈنٹ نے ہفتے کے دن مبینہ طور پر اسی کے کیمسٹری کے ٹیچر کو اس وقت کلاس روم میں چاقو مار کر قتل کر دیا جب اس ٹیچر نے خراب تعلیمی کارکردگی کی وجہ سے اسے ڈانٹ لگائی۔ پولیس نے نوجوان کو گرفتار کر لیا اور فی الحال اس سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ کانگریس کے سابق صدر اور لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے ہتراس بھگدڑ کے متاثرین کی تکلیف کے حوالے سے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو خط لکھ کر مالی امداد میں اضافہ کر کے جلد از جلد مدد کرنے کی اپیل کی ہے اور واقعے کے لیے مقامی انتظامیہ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے معاملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ ممبئی کے ورلی علاقے سے ایک حیران کن واقعہ سامنے آیا ہے۔ یہاں ایک تیز رفتار BMW کار نے بازار سے مچھلی خریدنے جا رہے جوڑے کو کچل دیا۔ اس واقعے میں خاتون کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ ان کے شوہر کی حالت تشویشناک ہے۔ پولیس کی تفتیش سے پتہ چلا ہے کہ متاثرہ جوڑا اپنے اسکوٹر پر مچھلی لے کر گھر واپس جا رہا تھا کہ اسی دوران اسے پیچھے سے آنے والی کار نے ٹکر مار دی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ ان کا اسکوٹر پلٹ گیا اور دونوں گاڑی کے بونٹ پر جا گرے۔ تاہم بعد میں پولیس نے ملزم ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔ پولیس فی الحال اس پورے معاملے کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے۔ ہندوستان کی سرکردہ مسلم تنظیموں جماعت اسلامی ہند اور جمعیت علماء ہند نے ملک میں مسلمانوں کے خلاف تشدد میں خطرناک حد تک اضافے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے، خاص طور پر لوک سبھا انتخابات کے بعد ملک بھر میں مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہوئے لنچنگ اور املاک کو مسمار کرنے کی اطلاعات ہے۔ اب تک لنچنگ کے 12 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں نریندر مودی کی زیر قیادت NDA حکومت کی مسلسل تیسری مدت کے آغاز کے بعد سے 4 غیر مسلم شامل ہیں۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندرا بابو نائیڈو نے کہا ہے کہ تلگو دیشم پارٹی جلد ہی تلنگانہ میں بھی اپنی ماضی کی شان دوبارہ حاصل کر لے گی۔ نائیڈو نے کہا کہ پارٹی کی پیدائش تلنگانہ میں ہوئی تھی 4 دہائی قبل اور جلد ہی اس کی تشکیل نو کی جائے گی۔ ایک 23 سالہ نوجوان سائبر کرائم کے جال میں پھنس گیا اور اس نے اپنے آدھار کارڈ کی ڈیٹیلز ان کے ساتھ شیئر کرنے کے بعد دھوکے بازوں کے ہاتھوں تقریباً 12 لاکھ روپے کا اسکیم ہوا ہے۔ اس کے ساتھ متاثرہ شخص کو ایک شخص کی طرف سے کال موصول ہوئی جو فیڈ ایکس کے ایک ایگزیکٹو ایجنٹ کی نخالی کر رہا تھا۔ برائے مہربانی کسی کو بھی اگر ایسی کال آتی ہے تو اپنی تفصیلات کسی کے ساتھ نہ شیئر کریں۔ تلنگانہ کے اوقاف کے وزیر کونڈا سری خان نے 1 مہینے تک چلنے والے اشدا بونالو فیسٹیول کا باقاعدہ آغاز کیا۔ ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر بھی اس موقع پر نظر آ رہے ہیں۔ حیدرآباد اور تلنگانہ کے دیگر حصوں میں عقیدت مند خاص طور پر خواتین دیوی دیوتاؤں کو بونالو منانے کے لیے خصوصی طور پر سجے ہوئے برتنوں میں کھانے کی شکل میں نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے عصمت ریزی کی شکار ایک 12 سالہ کمسن لڑکی کے 26 ہفتوں کے حمل کو سخت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس کے مطابق سرکاری گاندھی ہاسپٹل کے سپرنٹینڈنٹ کو لڑکی کے حمل کو سخت کرنے کے آرڈرز دیے گئے۔ تقریباً 2 سال سے گمنامی اور خوف کے سائے میں زندگی گزارنے والی گستاخ رسول اور BJP کی برطرف ترجمان نپور شرما اتوار کو اتر پردیش کے غازی آباد میں ایک مذہبی پروگرام میں شرکت کی اور شرانگیزی تقریر کرتے ہوئے میڈیا پر چھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے راہل گاندھی کا نام لیے بغیر نپور شرما نے کہا کہ جب اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگ کہتے ہیں کہ ہندو تشدد ہے یا جب کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ سناتنیوں کا صفایا کیا جائے تو اس سازش کو سمجھنا چاہیے۔ نپور شرما نے کہا کہ اگر ہندو پرتشدد ہوتے تو اپنے ہی ملک میں کسی ہندو بیٹی کو اتنی سیکورٹی میں اپنی زندگی نہیں گزارنی پڑتی۔ گجرات کے سورت کے سچن پالی گاؤں میں ایک 6 منزلہ عمارت گر گئی جس کی وجہ سے کئی لوگ ملبے تلے دب گئے، جن میں سے 7 افراد کی موت ہو گئی۔ فائر بریگیڈ اور پولیس کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی اور امدادی کارروائیاں انجام دے رہی ہیں۔ حیدرآباد پولیس نے انتخابی ضابطہ اخلاق کے خلاف ورزی کے سلسلے میں پرانے شہر کے مغل پورہ پولیس کی طرف سے درج ایک کیس میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور مرکزی وزیر کوئلہ جی کشن ریڈی کے نام چارج شیٹ سے خارج کر دیے۔ پولیس کی جانب سے اس بات کی تصدیق کرنے کے بعد کہ امت شاہ اور کشن ریڈی دونوں نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، ان کے ناموں کو ہٹا دیا گیا۔
تلنگانہ میں مانسون کی شدت کے ساتھ حیدرآباد میں اتوار کی شام سے رات تک ہلکی بارش کا امکان ہے۔ انڈیا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے بھی شہر کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے، جس میں 8 اور 9 جولائی کو شدید بارشوں کی پیش گوئی کی گئی۔ تو اتنی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز، دیجیے اجازت، مریم فاطمہ کو ملتے ہیں اگلی اسپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ نظاموں کے شہر میں پچھلے 22 سالوں سے عوام کی بہترین خدمت انجام دینے والا بھروسے مند و باوقار نام النظام فرنیچرز، جہاں پر ذمہ داران کی جانب سے پھر ایک مرتبہ عوام کے لیے انتہائی بہترین و پرکشش آفر محض 25,999 روپے میں مکمل میرج سیٹ پیش کیا جا رہا۔ آپ اپنے من مطابق اپنی لاڈلی و لخت جگر کے لیے بہترین کوالٹی اور ڈیزائن کے فرنیچر آرڈر پر بھی تیار کر سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے سیدھے علی آباد برانچ النظام فرنیچر پر تشریف لائے۔ سویرا ٹاؤن شپ کی جانب سے ایک اور بہترین و فخریہ پیشکش، شمشاباد سلطان پلی پر نیا وینچر لانچ کیا گیا۔ لو انویسٹمنٹ ہائی ریٹرنز، مکمل گنجان آبادی کے بیچوں بیچ تمام تر بہترین سہولیات سے لیس، محض 5,500 روپے سے لے کر 9,000 روپے پر اسکوائر یارڈ۔ مارکیٹ، شاپنگ مال، پیٹرول پمپ، انجینئرنگ کالجز، اسکول، تمام نامور ریسارٹس اور ویلیز سے گھرا ہوا وینچر، ریڈی فار کنسٹرکشن، اسپاٹ رجسٹریشن، کلیئر ٹائٹل وینچر۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9154992391۔